یہ ہے حضرت عمر جو بول جائے، اب بول پڑے، چونکہ نبی علیہ السلام نے اب منع نہیں کیا، بولے اور جواب کتنا گرم دیا، فرمانے لگے کذبت، تو نے جھوٹ بولا، خدا کی قسم، یا عدو اللہ، اے خدا کے دشمن، ان الذین عددت الاحیاء، جن کے تم نے نام لیے تینوں زندہ ہیں، جن کے تو نے نام لیے ہیں، جن کے تو نے نام لیے ہیں، اور جن کے تو نے نام لیے ہیں، اس کو تین اچھے نہیں لگتے، ادھر تین بول رہے ہیں، جن کے تو نے نام لیے تینوں زندہ ہیں۔ جب نبی علیہ السلام پہلے ہیں تو پھر حضرت ابوبکر دوسرے ہیں، پھر حضرت عمر تیسرے ہیں، تینوں زندہ ہیں۔ اور کیسے زندہ ہے؟ کیا چھپ جائیں گے گھر میں جا کے؟ فرمایا نہیں، وقد باقی لک ما یسوءک، رب وہ باقی ہے تجھے مزہ سکھائیں گے، باقی اللہ کا فرق تیرے وہاں سے ہم زندہ ہیں، ابھی باقی اللہ کا ابو سفیان تیرے لیے ہم زندہ ہیں، باقی اللہ کا ما یسوءک، جو تمہیں مزہ چکھائیں گے، ابھی ہم زندہ ہیں۔ یہ کہتا ہے وہاں تو باز اللہ پہاڑیوں پہ چڑھ کے پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے تھے، واپس آئی ہی نہیں ہے، اور یہاں یہ لکھا ہے کہ وہ تو بول رہے تھے، اور پھر یہاں اس کا چونکہ بطور خاص اس نے حوالہ دیا ہے، جس وقت نبی علیہ السلام مکہ شریف پہنچے اور پھر ادھر سے یہ آواز آ گئی کہ محبوب ابھی زرہ نہیں اتارنی، ہو سکتا ہے ابو سفیان آگے جا کے پھر واپس آئے، تو ان کا پیچھا کرو، ساتھ چلو، نکلو پھر ان کے لیے، نکلو ان کے لیے، محبوب چلو پیچھے۔ اب دیکھو نا وہ احد میں جتنے زخمی تھے، مشکل تھا نا بڑا اس وقت نکلنا، تھکاوٹ بڑی ہو گئی تھی، لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا کہ تم اس موقع پر ان کے پیچھے جاؤ تاکہ وہ لوٹ کے واپس نہ آئے۔ اللہ فرماتا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، کہ زخموں کے بعد بھی جنہوں نے رب کی بات مانی اور رب کے نبی کی بات پہ لبیک کہی، ان کے لیے کیا ہے؟ اجر عظیم ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو یہ کون نکلے تھے؟ خرج ومعه ابو بکر وعمر وعثمان وعلی وطلحہ والزبیر وسعد وعبد الرحمن بن عوف۔ یہ اللہ کہتا ہے زخمی ہوئے پھر بھی نکلے، اور ان کے لیے اجر عظیم ہے، اجر عظیم ہے۔ لہذا قرآن مجید عظمتیں بیان کر رہا ہے، اور جس کو قرآن نہ آتا ہو اس کا حال یقیناً یہی ہوگا۔ ذکر کیا تاریخ الخلفاء کا، تاریخ کی کتاب امام سیوطی کی، اعتراض کیا کہ حضرت علی حضرت ابوبکر صدیق اس دن ساتھ نہیں رہے تھے، رات کا ذکر کیا، دستور پڑھو کتاب پڑھنے کا، امام سیوطی اپنا فیصلہ درج کر چکے، اور باقی روایات ان کی سند لکھ کے فارغ ہو گئے۔ خلاصہ دیا کہ کون ساتھ رہے، اول منفع کے حوالے دینے والوں پڑھو امام سیوطی کی کتاب کو، لکھا ہے صفحہ نمبر 36 پر، وَثَبَتَ یوم احد ویوم حنین فقد فر الناس۔ حضرت صدیق اکبر کی محبت کے باب میں یہ لکھ رہے ہیں امام سیوطی کہ یہ وہ محب ہیں احد میں بھی ساتھ رہے، حنین میں بھی ساتھ رہے۔ محتشم سامعین حضرات، یہاں یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ میں نے ایک حوالہ دیا تھا، جواب اس کا سننا، انہوں نے اس میں اعتراض کیا ہے۔ خلافت والے مسئلے میں کشف الغمہ سے پہلے تفسیر صافی، تفسیر صافی کے ساتھ ساتھ باقی تفاسیر بھی، یہاں تفسیر منہج الصادقین، تفسیر مجمع البیان، عمدۃ البیان، یہ ساری تفسیریں سامنے تمہارے کر رہا ہوں۔ ان کی اس تفسیر کا میں نے پہلی تقریر میں حوالہ دیا تھا، کس
اس بات پر کہ تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد حضرت صدیق اکبر خلافت پہ ہوں گے اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہے کتاب صافی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر اس کا ہے 716 اور پھر 717. 716 پہ لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابا بکر یلیل خلافت بعدی، میرے بعد حضرت صدیق اکبر خلافت کے والی ہیں. خلافت کے کس نے فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے. کس نے فرمایا؟ کتاب ان کی نام کیا ہے؟ صافی. اس کے اگلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور تفسیرہ نے بتایا، اس میں لفظ ہے یملکان بعدی کہ میرے بعد یہ مالک ہوں گے خلافت کے، میرے بعد یہ خلافت کے. اب اس کو پیش کر کے اس نے بڑے تیر مارے اور یہ ظاہر کیا کہ وہ ایسے ہی حوالے دے گیا. میں یہ جواب دے رہا ہوں، اب میرا جواب ہے انشاءاللہ قیامت تک جواب نہیں آئے گا انشاءاللہ. یہاں پر اس نے یہ لفظ بولے کہ یہ جو ہے نا یلی، یہ مطلب یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام خبر دے رہے ہیں کہ میں ان کو اجازت دے رہا ہوں والی بن جائیں گے، کہتا ہے مسلط ہو جائیں گے. کہ نبی علیہ السلام نے صرف غیر کی خبر دی ہے کہ مسلط ہو جائیں گے، اس سے سرکار کی مرضی تو ثابت نہ ہوتی. کہتا ہے جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال له یزید، کہ میری امت میں سب سے پہلے جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ کا ایک آدمی ہے جس کو یزید کہا جاتا ہے. تو جس طرح یہ خبر ہے صرف مستقبل کے بارے میں، تو اس سے یزید کی حقانیت ثابت نہیں ہوتی. تو جیسے وہاں یزید کی حقانیت ثابت نہیں ہوتی، ایسے یہاں حضرت صدیق اور عمر کی خلافت ثابت نہیں ہوتی. یہ اس نے کہا معاذ اللہ. میں کشف الغمہ اس مقام پر پہلے تو یہ بیان کرتا ہوں کہ حدیث کے لفظ دیکھو تو معنی پتہ چل جائے. جب واضح فرما دیا کہ جو میری سنت کو بدلے گا، اب ان پڑھ سے ان پڑھ بے وقوف بھی سمجھے گا کہ اس کی تعریف نہیں ہو رہی، محض خبر دی جا رہی ہے. اور یہاں یہ نہیں فرمایا کہ جو میری خلافت کو بگاڑ دیں گے یا قبضہ کر لیں گے، جو والی بنیں گے. اور اگر تیرے نزدیک یلی کا معنی مسلط ہونا ہوتا ہے اور یملکو کا معنی مسلط ہونا ہوتا ہے تو پھر دیکھ اپنی کشف الغمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 3 صفحہ نمبر اس مقام پر 437 حضرت امام مہدی کا ذکر کہ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں خبر دی کہ وہ آئیں گے اور 7 سال حکومت کریں گے. لفظ کیا بولے؟ یم لیکو 7 سنین. یم لیکو لفظ کیا ہے؟ یم لیکو. اب اس یم لیکو کا تم نے معنی نہیں کیا کہ وہ مسلط ہو جائیں گے، اس کا معنی مسلط ہونا نہیں کیا. یہاں اسی لفظ کو خوش خبری بتایا کہ نبی علیہ السلام پہلے خوشخبری دے گئے تھے کہ حضرت امام مہدی آئیں گے. تو جب یہاں یملے کو ذکر ہے امام مہدی کی صداقت کا، تو پھر وہاں بھی یملے کو ذکر ہے ابو بکر و عمر کی صداقت کا. دوسری حدیث سنو، چونکہ ایک جگہ یملے کو ہے نا، دوسری جگہ یلی ہے. ہم نے دونوں کا جواب دیا اور اس کا کوئی جواب قیامت تک نہ دے پائیں گے. دوسری جگہ کیا ہے؟ 438 پر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی روایہ اخرى ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یلی رجل من اہل بیتی، میرے اہل بیت سے ایک بندہ والی بنے گا، وہی یلی ابو بکر. امام مہدی کے بارے میں اگر یلی آئے تو کیا یہ ترجمہ کرے گا وہ مسلط ہو جائیں گے، یا یہ کہے گا کہ نبی علیہ السلام نے ان کو کوئی سمجھ نہیں دی خود بھی آ گئے؟ وہاں تو کہتا ہے کہ یہ سرکار کی غیب کی خبر ہے اور یہ آمد سے پہلے خوشخبری سنا دی ہے. تو پھر انصاف اگر تیرے اندر ہے اور وہ نہیں ہے تو پھر ماننا پڑتا کہ یملے کو اور یلی کا معنی
جو ہے وہ خود بخود جس کو پنجابی میں دھکو دھکی کہتے ہیں خلافت پہ قابو پانا نہیں ہے. نبی علیہ السلام خلافت دے کے جا رہے ہیں. تمہاری کتاب اور دونوں لفظوں کا میں نے جواب دیا. فرق بتاؤ کوئی. اگر یہاں یملیکو کا معنی اور وہاں یملیکو کا معنی دونوں میں کوئی فرق ہے تو بتاؤ. قیامت تک کوئی فرق نہیں. یلی اور یملیکو ایک جیسے سیغے ہیں. اور ہمارے نزدیک چونکہ ہم تو امام مہدی کے بھی خادم ہیں, جو اصل امام مہدی ہمارے ہیں, چونکہ میں نے وہ سامرا کی غار جا کے دیکھی ہوئی ہے, جو ان کی عقیدے کی ہے وہ صرف غار ہی ہے. اصل امام جو ہے وہ امام مہدی ہمارے ہیں. یہ یملیکو اور یہ یلی یہ ثابت کر رہے ہیں ہم دونوں کے غلام ہیں, کسی سے بغض نہیں. یہ تو ہمارا ماٹو ہے, ہم سب کی عزت کرنے والے ہیں اور دونوں کا یملیکو بھی مانتے ہیں, دونوں کا یلی بھی مانتے ہیں. یہاں اس بات کو بھی پیش نظر رکھا جائے. اس نے کہا کہ اگر تم نے یہاں سے خلافت ماننی ہے نا تو پھر یہاں تو زہر دینے کا بھی ذکر ہے, پھر یہ بھی صحیح مانو, ساری روایت صحیح مانو. نکالو صافی, ساری روایت کہتا ہے صحیح مانو. اس کے اندر پھر ذکر ہے آگے زہر دینے کا بھی. میں کہتا ہوں یہ کون سا قانون ہے کہ جس کی کچھ بات مانی جائے اس جھوٹے کی ہر بات ہی مان لی جائے. وہ شیطان آیا تھا نا وہاں پہ کھجوروں کی چوری کرنے کے لیے, اور تبو ہرا کو ایک وظیفہ بتا کے چلا گیا تھا. تیسرے دن کہنے لگا آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو ڈاکوؤں سے بچے رہو گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا وہ کیا بتا کے گیا؟ اس نے وظیفہ بتا, میں نے چھوڑ دیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الکذوب قد یصدق, بڑا جھوٹا بھی کبھی سچ بول جاتا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ وہ آیت الکرسی مانے تو شیطان کی ہر بات ہی مانے, یہ کب لازم ہے؟ خلافت اس میں لکھی ہے اور تم کہتے ہو کہ زہر والی روایت بھی اسی کے اندر ذکر ہے. تم ہم سے خلافت کے بدلے زہر دینا منوانا چاہتے ہو. ہم تجھے بتائیں گے کہ اگر اس کتاب میں ہوتا صرف تو کہہ سکتا ہم نے تیری 4 اور بھی نکالی ہوئی ہیں جہاں خلافت ہے زہر کا ذکر نہیں ہے. خلافت ہے اور زہر کا ذکر, وہ جھوٹ جو کائنات کا بڑا جھوٹ ہے, اور جنہوں نے ہر قدم پہ جانے والی وہ زہر کب دیتے تھے محبوب کو, وہ پھر غار میں خود پہلے داخل نہ ہوتے جو سانپوں کے ڈنگ برداشت کرتے رہے. یہاں دیکھو کیا انداز ہے. یہ ہے تفسیر نمبر 10 مجمع البیان کا 9-10-31 صفحہ نمبر 314. یہاں لکھا ہے, کیا لکھا ہے؟ انہو یملکو من بعد ابو بکر ثم عمر. لفظ یملکو ہے ابو بکر ثم, بولو نیند نہ ہے, ابو بکر ثم زہر کا ذکر نہیں. او زہر دینے والے قوم کو خلافت ہے زہر کا ذکر آگے نکالو. خلافت ہے زہر کا ذکر. یہ تفسیر کمی ہے, دیکھ لو اس کے اندر لکھا ہے. اس کا حاشیہ بھی اور تفسیر منہج الصادقین اس مقام پر پیش کر رہا ہوں. منہج الصادقین یہاں یہ جلد نمبر تمہارے سامنے ہے 9-10-31 ہے. اس کے اندر یہ موجود ہے. کیا لکھا ہے یہاں پر؟ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, چونکہ فارسی ہے نا, تفسیر لکھا حکومت ابو بکر و عمر, حکومت ابو بکر و عمر بعد ازو, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی حکمرانی ہوگی. یہ صفحہ نمبر 334 ہے, اس میں بھی موجود ہے, امرۃ البیان میں بھی موجود ہے, اور یہ سب کچھ یہاں میں نے ذکر کر دیا. اور میرے بھائیوں نکالو یہاں سے وہ تحفہ اسناشریہ, جھوٹ پر پرلے درجے کا. مجھے اتنی قسمیں نہیں, ڈگریاں نہیں آ رہی کہ جو میں دوں جھوٹ کو. بتاؤ ان کو کہتا تھا میرا حوالہ غلط ہوا تو چور کی سزا دینا. وہ چور کا تو ایک ہاتھ کاٹا جاتا ہے, تیرا کیا کیا کاٹے ہم؟ گردن ہی کاٹ دی جائے گی. بتاؤ
چور کا حوالہ میرا ایک دیتا ہوا حوالہ غلط ہوا جو چور کی سزا میری. اچھا وہ قبول کر. اب یہ دیکھ تحفہ اثنا عشریہ اس کے اندر 9 نمبر ہے. یہ تحفہ اثنا عشریہ اس کے اندر بات سنو. اس نے حوالہ پیش کیا اور یہ کہا کہ کچھ صحابہ بھی شیعہ تھے، وہ تینوں کو نہیں مانتے تھے، صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے. اے سنی تیری کتاب میں لکھا ہے. میں کہتا ہوں یہ کتاب ہے اور یہ میں ہوں، اور میں بتا رہا ہوں جھوٹے نہیں لکھا. اور راڑی لیا نہیں لکھا. اور راڑے دا ہوں تو کوئی کم بنی جانا باوے راڑی بھی لگی بن سی. تحفہ اثنا عشریہ، تحفہ اثنا عشریہ شاہ عبد العزیز دہلوی، یہ 24 نمبر یہ کتاب ہے. اور اس نے جو کچھ اس کے بارے میں کہا ہے، کہتا ہے بعض صحابہ اس واسطے شیعہ تھے کہ جھوٹوں کی خلافت چھوڑ کر مولا علی کے حبدار تھے. معاذ اللہ. یہ تحفہ اثنا عشریہ میں موجود ہے کہ مذہب ان کا کیا تھا کہ حضرت علی امام برحق ہے. تینوں کو چھوڑ کر حضرت علی کو خلیفہ مانتے تھے. تینوں کو چھوڑ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ماننے والے تھے. کہتا یہ ان کا مذہب تھا. اور یہ صحابہ میں سے معاذ اللہ شیعہ تھے. اب ایک مرتبہ سناؤ ان کو تاکہ پتہ چلے کہ جھوٹ کتنا بڑا جھوٹ ہے. 9 نمبر جھوٹ. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی تحفہ اثنا عشریہ تبع سہیل قلمی لاہور کتاب حضرت سوال نمبر 6 فرما دیں کارن جب میں تمہیں اپنے پیر علی کا نعرہ سنان لگا گیا کی کتاب لکھی گیا جی سرکار کا نعرہ. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کہتا صحابہ تابعین مہاجر انصار شیعہ کیوں ہیں؟ کہتا مذہب شیعہ کے حضرت مرتضی امام حق است. اور صحابہ کرام بعض ایسے واسطے شیعہ سن انہاں صحابہ کا نام ایسی حق دار امام جان. اب دیکھو مذہب عیشا یہ عبارت میں سامنے کر رہا ہوں. CD میں پوری کتاب آپ کو پڑھنے میں ملے گی. مذہب عیشا کے حضرت مرتضی امام حق است. ان کا مذہب ہے کہ حضرت علی امام پر حق ہے. کب؟ بعد شہادت حضرت عثمان. بعد شہادت حضرت اور بعد شہادت حضرت اور جھوٹوں پہ لعنت. یہ دیکھو بیٹھ کے سنو. اب ہم ہاتھ کاٹیں یا سر کاٹیں؟ وہ کتنے جھوٹ میں نے تمہارے سامنے بتائے. ابھی بہت لمبی فہرست ہے. اس سے بڑا کوئی بدبخت ہو سکتا ہے کہ عبارت یہ پڑھ رہا ہے کہ وہ شیعہ تھے صحابہ. کیوں؟ کہتا ہے وہ جھوٹوں کی خلافت نہیں مانتے تھے، حضرت علی کی خلافت مانتے تھے. اس میں ایک لفظ بھی موجود نہیں ہے کہ وہ جھوٹوں کی خلافت نہیں مانتے تھے. وہ تو جھوٹے سمجھتے ہی نہیں تھے. اپنے جیب سے لفظ نکال، یہاں نہیں ہے. اور یہ جملہ آدھا چھوڑ کے آدھا پڑ گیا کہ مذہب عیشا آنکھ حضرت مرتضی امام حق است. لیکن یہ نہیں بتایا کہ کیا حضرت صدیق اکبر کے ہوتے ہوئے حق است، حضرت عمر کے ہوتے ہوئے حق است، حضرت عثمان کے ہوتے ہوئے حق است. نہیں، بعد شہادت حضرت عثمان حق. یہ ہمارا مذہب ہے. ہم سینے پہ ہاتھ ڈال کے کہہ رہے ہیں کہ بعد شہادت حضرت عثمان. کیوں نہیں یہ لفظ تو نے پڑھے؟ نکمے
اور راہ علی دیا تم چڑھنا نہیں. دیکھو دیکھو میرے بھائی سنو سنو سنو. اب نعرے آپ لگاؤ گے تو بہت سے جھوٹ چھپے رہ جائیں گے. ادھر فجر ہو جائے گی. یہ رات جنت میں بھی تمہیں یاد آئے گی. دیکھو اتنے جھوٹ بول کے چلا گیا. چمڑی اتارو ملنگا اس کی جس نے تمہیں ان پڑھ سمجھ کے تمہارے سامنے اتنے جھوٹ بولے. اگرچہ تم ان پڑھ ہی ہو مگر یہ تمہارے ساتھ کتنی زیادتی کر گیا ہے, کتنی زیادتی. اور گوجرے کے عقل مند زیرک بندے سوچیں کہ کیا ظلم ہوا یہاں پہ, کتنی گستاخیاں ہوئی, کتنی گستاخیاں ہوئی, کتنی گستاخی ہوئی. کیا پاکستان جیسے ملک میں ایسا ہو سکتا ہے؟ لیکن گوجرے میں ہو گیا. کتنی گستاخیاں. لا جس فورم پہ میں جھوٹ ثابت کروں گا اور سارے جو بیان کیا ہے کر رہا ہوں. جس فورم پہ سپریم کورٹ میں آ جاؤ, جہاں چاہو سر کے بال انشاءاللہ چل کے جاؤں گا. جلالی ہوں, جلالی ہوں, پلا ہوں, جلالی ہوں, پلا ہوں. وادی احرار دکھی میں رزم گاہے حقیقت سے کھسک جانا نہیں آتا. لٹک جانا تو آتا ہے, اٹک جانا نہیں آتا. کسی کے روب سے پیچھے دبک جانا نہیں آتا. محتشم سامعین حضرات, سننا بات بڑی لمبی ہے, کہیں رات ختم نہ ہو جائے. خلافت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, اس کے لحاظ سے نام لیتا پھر رہا تھا سعد بن عبادہ کا کہ وہ نہیں مانے تو ہم نہ مانے تو کیا ہوگا. او صحابہ کی سیٹ پہ تو سمجھتا اپنے آپ کو. صبح آئینے میں شکل اپنی دیکھ. سعد بن عبادہ اور میں اس صدیق کی بات کرتا ہوں جس کے ہاتھ میں امام علی نے ہاتھ دیا تھا. حضرت سیدنا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کتاب ان کی احتجاج توسی. بیعت کس نے کی؟ حضرت علی نے. کس کی؟ حضرت صدیق اکبر کی. حضرت علی کے لیڈر حضرت صدیق اکبر, حضرت علی کے رہبر حضرت صدیق اکبر, حضرت علی کے مرشد حضرت صدیق اکبر, حضرت ابی علی کے محبوب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. احتجاج طبرسی کتاب کا نام ہے, ویسے احتجاج نہیں ہے, یہ ایک دو اکٹھی ہے. یہاں پر 115 صفحہ لکھا ہے اس پہ. فلما را اجتماع الخلق علی ابی بکر, جب حضرت اسامہ آئے مدینہ شریف میں, چونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا شام کی طرف جاؤ, اور آخری نصیحت یہ تھی انفذوا جیش اسامہ تھا. وہ گئے تھے مقام جرف تک تو پیچھے وصال ہو گیا محبوب علیہ السلام کا. جب واپس آئے انصرف بمن معه, جو فوجی ساتھ تھے وہ بھی آ گئے. حتی داخل المدینہ تھا, یہاں تک کہ مدینہ شریف میں داخل ہو گئے. فلما را اجتماع الخلق علی ابی بکر, جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگوں کا رش دیکھا کہ بیعت کر رہے ہیں, انطلق الی علی بن ابی طالب, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. فقال له ما هذا, علی یہ کیا ہے؟ حضرت اسامہ نے پوچھا علی یہ کیا ہے؟